بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انگریزوں کے زمانے میں ایک عالم بغاوت کے الزام میں جیل میں بند تھے۔ جمعہ والے دن نہا دھو کر تیل کنگھی کر کے انتظار میں رہتے۔ جو ہی جمعے کی اذان ہوتی تیز تیز قدموں سے چلتے جیل کے مین گیٹ پر کھڑے ہو جاتے اور پوری اذان جیل کے گیٹ کی سلاخیں پکڑ کر سنتے اور پھر واپس آ جاتے۔ انگریز جیلر جو ان کا یہ معمول دیکھ رہا تھا، آخر اس نے حافظ صاحب کو دفتر طلب کیا اور پوچھا کہ تم یہ کیا تماشا کرتے ہو ہر جمعے والے دن؟ جب تم کو معلوم ہے کہ جیل کا دروازہ بند ہے اور تم اس سے باہر نہیں جا سکتے تو پھر اتنے دور چل کر جانے کا کیا مقصد ہے؟ حافظ صاحب نے جواب دیا، جیلر صاحب، میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ جب جمعے کی اذان سنو تو سارے کام کاج چھوڑ کر جھٹپٹ مسجد پہنچو۔ میں جہاں تک یہ حکم پورا کر سکتا ہوں کر دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آگے میری مجبوری کو دیکھ کے میرا رب میری حاضری خود لگا دے گا، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ کسی کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ مجھے امید ہے میرا رب مجھے جمعے کا اجر عطا فرما دے گا، اگرچہ میں جیل میں ظہر پڑتا ہوں۔ جو چیز آپ کو تماشا لگتی ہے وہ میرے لیے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ بس ہمارا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ جہاں تک اسلام میں وسعت موجود ہے اور ہم کر سکتے ہیں وہاں تک دین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کرتے رہیں، اور جو بس میں نہیں ہے اس کے لیے اللہ سے اچھی امید رکھے۔ مولانا محمد علی جوہر نے برنارڈ شاہ کو ایک خط لکھا جس میں انہیں اسلام کی دعوت پیش کی گئی۔ برنارڈ شاہ نے جوابی خط میں لکھا کہ آپ مجھے مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن بتائیں تو آپ کو کس چیز نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کو اسلام سمجھتا ہوں جو اس وقت دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے۔ میں برنارڈ شاہ کے جواب سے ہمیشہ متفق رہا ہوں۔ سیدنا عمر نے اسلام کی روح کو اس طرح جانا تھا جس طرح جاننا چاہیے تھا۔ سیدنا ابوبکر اتنے پختہ فکر تھے کہ انہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی طرف بلایا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ حق ہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے غیر متعصب تھے کہ مخالفت کے باوجود جان گئے تھے یہ کلام بلیغ کلام مجید ہی ہے۔ یہ دو رویے ہی انسانوں کے نمائندہ رویے ہیں، پختہ فکری اور غیر متعصبانہ انداز۔ سیدنا رکانہ بن عبد یزید ایک صحابی رسول تھے۔ آپ پہلوانی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے کشتی میں ہرا دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ ایک دوسری جگہ یہ چیلنج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے لیے یہ طرز تبلیغ اختیار نہیں کی بلکہ اللہ سے دعا مانگی۔ اس کی سادہ وجہ یہی ہے کہ سیدنا عمر صرف دلیل سے قائل ہو سکتے تھے، طاقت سے نہیں۔ عمر کی ساری عمر اس کی گواہی دیتی ہے۔ ایک دفعہ کوفہ میں سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں یہ انتشار جبکہ ابوبکر عمر کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ مجھ جیسوں پر حکمران تھے اور میں تم جیسوں پر۔ ایک مسیحی تجارت کے لیے مسلمانوں کی سرحد کے اس طرف آیا تو چوکی پر زیاد بن حدیر نے اس سے اس کے گھوڑوں پر ٹیکس وصول کیا۔ چند دن بعد وہ واپس جانے لگا تو اس کے ساتھ چند غیر فروخت شدہ گھوڑے بھی موجود تھے۔ ابن حدیر نے دوبارہ ٹیکس مانگا، اس نے انکار کیا اور گھوڑوں کو سرحد پر چھوڑ کر سیدنا عمر کے پاس شکایت کے لیے پہنچ گیا۔ شکایت سننے کے بعد سیدنا عمر نے صرف اتنا کہا کہ آپ واپس جائیں، آپ کی شکایت دور کر دی گئی ہے۔ مسیحی مایوس ہو گیا کہ خلیفہ نے داد رسی نہیں کی۔ چوکی پر واپس آیا اور ٹیکس جمع کرانے لگا تو معلوم ہوا کہ ابن حدیر معطل ہو چکا ہے اور ٹیکس وصول نہ کرنے کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ وہ مسیحی اس تیز رفتار انصاف کی وجہ سے مشربہ اسلام ہو گیا۔ عربوں کے یہاں آپ کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ زبان زد عام تھا کہ عمر کا کوڑا تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ گاندھی نے اپنے وزراء کو نصیحت کرتے ہوئے ایک بار کہا تھا، ہندو مذہبی رہنماؤں کے بجائے سیدنا ابوبکر عمر ایسی سادگی اختیار کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔